إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أو جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے امت محمدیہ کی خصوصیات اور ان کی ذمہ داریاں. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کی روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور اس امت کی خصوصیت کو بھی اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے. اللہ نے کہا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آپ اس آیت پر ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے افضل اور سب سے بہتر امت اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ امت بھلائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. گویا کہ یہ امت اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب اور انتہائی پسندیدہ ہے. اسی لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ تم اپنے ساتھ امتوں کی تعداد 70 پوری کی گئی ہے، تم سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت امت ہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے باعزت امت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب، رعب و دبدبا کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہے، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، اور میرا نام احمد رکھا گیا ہے، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو پاک بنایا گیا ہے، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر اور افضل بنایا ہے۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کا دلالت کرتی ہے کہ یہ امت سب سے افضل امت ہے، سب سے بہتر امت ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے باعزت امت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ امت سب سے افضل امت کیوں قرار پائی؟ یہ امت سب سے افضل امت کیوں ہوئی؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ان کے صفات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ جن کو اپنا کر یہ امت سب سے افضل امت قرار پائی، جن کو اختیار کر کے یہ امت رب العالمین کے نزدیک سب سے باعزت امت بن گئی؟ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس امت کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے دین کو مکمل کر دیا، اس امت کے دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کے حیثیت سے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہوا اس امت پر کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی و گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ دین مکمل نہ کیا ہوتا اور یہ دین کامل نہ ہوتا تو لوگ جس طرح چاہتے کمی بیشی کرتے، جس طرح چاہتے کسی حکم کو ہٹا دیتے، جس طرح چاہتے کسی حکم کو اضافہ کر دیتے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہوا اس امت پر، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس عظیم احسان کا احساس یہودیوں کو بھی تھا، اور یہودیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ اس امت کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، ہم اس دن کو خوشی کا دن منا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایو آیت، تو کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم،
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، یہ آیت کریمہ عید کے دن ہی نازل ہوا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، عرفات میں قیام کیے ہوئے تھے اور جمعہ کا دن تھا، تبھی آیت کریمہ رب ذوالجلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ گویا کہ یہ امت کے لیے عظیم احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہم اور آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ دین ہمارے لیے کھلواڑ نہیں بنا، جو چاہے من چاہے جس طرح چاہے کوئی دین میں اضافہ ہو کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اس امت کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں بیان فرمائے ہیں۔ اس امت کی ایک اہم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور اس کی مثال آپ اگر دیکھیں گے قرآن و احادیث میں تو بڑے نظر آئیں گے۔ آپ تیمم کا مسئلہ لے لیجیے، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے اتنا آسانیاں فرمائے ہیں، اتنے آسانیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ کہا کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھو، تم تیمم کر کے پاکی حاصل کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ تنگی کو نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم پاکی حاصل کرو تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آسانی کا تذکرہ یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں پا رہے ہیں، پانی میسر نہیں ہے، یا آپ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانیاں رکھی ہیں کہ اگر تم پانی نہیں پا رہے ہو یا بیمار ہو یا کسی بھی وجہ سے پانی استعمال کرنا تمہارے لیے منع ہے، تو تم تیمم کر کے پاکی حاصل کرو اور پھر نماز پڑھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے امت کے لیے آسانیاں رکھی۔ اسی طریقے سے آپ روزے کا مسئلہ لے لیجیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو تم کیا کرو، بعد میں رمضان مبارک کے روزے کی گنتی کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے مشکل نہیں پسند کرتا ہے۔ تو یہ امت ایسی امت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں بیان فرمائے ہیں، اور بے شمار آسانیاں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے رکھے ہیں۔ آپ نماز کا مسئلہ لے لیجیے، آپ اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیں۔ یہ ساری آسانیاں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس امت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت سے وہ بوجھ اتار دیے اور وہ بندشیں کھول دی جن میں پہلی امتیں جکڑی ہوئی تھیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ رسول امی کی اتباع کرتے ہیں اور وہ لوگ تورات اور انجیل میں اس رسول کے ذکر کو پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام
بیان فرماتے ہیں وَيَذَرُ عَلَيْهِمْ إِسْرَهُمْ، اور اللہ اور یہ نبی ان کے لیے بیڑیوں کو کھول دیتے ہیں الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن پر پہلی امتیں قائم تھیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے ان ساری بندشوں کو کھول دیا ہے، ان ساری پابندیوں کو ہٹا دیا جو پہلی امتوں کے ساتھ تھے۔ پہلی امتوں کے ساتھ کیا تھے؟ آپ یوں سمجھیے، بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے میں پیشاب لگ جاتا تھا تو اس جگہ کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان بنی اسرائیل کان احدهم اذا اصابه الشيء من الموت، کہ جب بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کے کپڑے میں پیشاب کا چھینٹا لگ جاتا تھا یا پیشاب کا قطرہ لگ جاتا تھا قرضه بالمقارب، تو کینچیوں سے اس جگہ کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانیاں دیکھی کس طرح رکھے، کس طرح یہ بندشوں کو کھول دیا، کتنے بڑی یہ پابندی تھی، کتنی بڑی یہ بندش تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اگر کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو اس کو تم کاٹو۔ بہت بڑی پابندی تھی، اور یہ پابندی اور یہ بندش اللہ رب العالمین نے اس امت سے ہٹا دیا اور کہا کہ اگر کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو تم اس کپڑے کو دھو لو، کپڑا تمہارا پاک ہو جائے گا۔ یہ بندشیں اللہ رب العالمین نے اس امت سے ہٹا دی۔ اسی طریقے سے یہودیوں میں سے جب کسی خاتون کو حیض آتا تھا تو حکم یہ تھا کہ وہ اپنے بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا نہیں کھاتے تھے، ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اپنے چھت کے پاس بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان سے الگ رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں یہ رکھی ہے کہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ جماع کے علاوہ ہر چیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سو سکتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان بنی اسرائیل میں ایک یہ بھی تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کے بدل میں قتل ہی کیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت میں یہ رخصت دی ہے اور یہ بندش کو ختم کر دیا ہے اور کہا کہ اگر کوئی آدمی دیت پر راضی ہو جاتا تو دیت دے کر کے معاف کر دیا جائے۔ یہ امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری بندشوں کو کھول دیا، وہ ساری پابندیوں کو کھول دیا جو پہلے امتوں کے اندر تھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس امت پر یا اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت سے بھول چوک کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس وسوسے کو بھی اللہ رب العالمین نے اس امت سے ختم کر دیا ہے۔ اور جبر و اکراہ کے ذریعے اگر کوئی انسان اس سے جرم کراتا ہے، اس سے شرک کراتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بھی اسے معاف کرا دیا۔ جبر و اکراہ بھی اللہ رب العالمین نے اس امت سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے خیالات کو اٹھا لیا ہے، وسوسے کو معاف کر دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل میں بڑے عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات پیدا ہوتے کہ بھائی میرا بھائی بھوکے مر جائے، میرا بھائی ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا بھائی کچھ ہو جائے، میرے بھائی کچھ ہو جائے، اس طرح کے خیالات دلوں کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کے وسوسے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ اور یہ خیالات کو اللہ رب العالمین نے اس امت سے معاف کر دیا، ہٹا دیا ہے۔ ما لم تعمل او تتکلم، تب تک جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے یا اس کے سلسلے میں گفتگو نہ کر لے، تب تک اللہ رب العالمین نے اس امت سے خیالات اور وسوسے کو اٹھا دیا۔ یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت میں اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے غلطی اور بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور اس چیز کو بھی معاف کر دیا جس پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسان اگر گناہ پر مجبور کر رہا ہے کسی شخص کو اور وہ انسان مجبوراً وہ کام کر رہا ہے، دل مطمئن نہیں ہے،
تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ شخص گرفتار نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جبر و اکراہ اور زبردستی کوئی کیے گئے کام اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی زبردستی کوئی گناہ کروا رہا ہو تو آپ کا دل اس پر مطمئن نہ ہو، آپ کا دل اس چیز کو ناپسند کر رہے ہو، آپ صرف اپنے جان کی حفاظت کے لیے یا اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے اگر وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، صرف جبر اور اکراہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ سے یہ گناہ کو معاف کروا دیا۔ یہ امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وسوسے، خیالات اور اسی طریقے سے بھول چوک، اسی طریقے سے جبر و اکراہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے معاف فرما دی۔ میرے بھائیوں، اس امت کے لیے ایک بڑی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے جمعہ مبارک عطا فرمایا، بڑی اہم خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کو جمعہ مبارک سے محروم رکھا تھا اور ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگوں کو اس جمعہ مبارک سے محروم رکھا تھا۔ فکان الیہود یوم السبت، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن تھا، وکان للنصارى یوم الاحد، اور نصارہ کے لیے یہ اتوار کا دن تھا۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر لایا، فہدانا لیوم الجمعہ، اور ہمیں جمعہ مبارک عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ میرے ساتھ آگے آئیں، سنن ابن ماجہ کی روایت میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ عید کا دن اللہ رب العالمین نے اس امت کو جمعہ کا دن بطور عید قرار دیا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جمعہ میں پیچھے آتے ہیں، جمعہ میں پیچھے آتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ ذرا سنڈے دماغ سے سوچیں کہ یہودیوں کو جب سنیچر کا دن عطا کیا گیا تھا عید کے لیے بطور عید، تو وہ لوگ سب سے پہلے وہ پہنچ جایا کرتے تھے، وہ اپنی خوشی میں شامل ہونے میں لیٹ اور تاخیر نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کو اتوار کا دن خوشی کے دن عطا کیے تھے تو وہ لوگ اس دن کو بڑے اچھے سے استقبال کرتے تھے، اور ہم کو جو سب سے عظیم اور سب سے بہترین دن، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سے کہا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، سید الانبیاء سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، ہم گھر میں مست کھڑا لے کر سوئے رہتے ہیں، یا کاروبار میں بزی رہتے ہیں، یا دیگر کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بتائیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے اور دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور ساری امتوں کو اس دن سے محروم رکھا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے آخر جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں گرفتار نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے یہاں پکڑے نہیں جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ جمعہ کے دن آذان ہونے سے پہلے حاضر ہونا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہا کہ جب جمعہ کے دن آذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ رب العالمین کے ذکر یعنی جمعہ کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، آپشن نہیں، اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کو، امت محمدیہ کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کے دن آذان دے دی جائے تو تم جمعہ کے دن پہنچو، دوڑو، بھاگو اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم کاروبار میں بزی ہو اور کاروبار کر رہے ہو تو وہ کاروبار چھوڑ دو۔ اگر کوئی انسان جمعہ کے آذان ہو جانے کے باوجود بھی کاروبار میں مشغول رہتا ہے تو تمام مفسرین اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ وہ کاروبار حرام کا کاروبار ہے، وہ پیسے حرام کے پیسے ہیں۔ حلال چیز بھی جو انسان حلال کپڑا حرام ہے، حلال ہے، کپڑے کا بزنس کرنا حلال ہے، اور اسی طریقے سے راشن وغیرہ کا بزنس کرنا یہ حلال ہے، لیکن آذان ہو جانے کے باوجود اگر انسان کاروبار کرتا تو حلال چیز بھی حرام ہو جائے گا، اور ہم لوگ اس کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ اور یہ سنیں، اگر کوئی انسان آذان کے بعد یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ جمعہ نہیں بلکہ ظہر کی نماز کا پڑھا پائے گا،
اس لیے کہ آپ کا جو نام ہے وہ فرشتے کے رجسٹر میں درج ہوا ہی نہیں، آپ جمعہ میں شامل ہوئے ہی نہیں، اس لیے اس پر ذرا توجہ کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ سنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جمعہ میں سستی کرتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ جلدی نہیں آتا ہے، لیٹ سے آتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دل چاہتا کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی بڑی وعید بیان فرمائے ہیں جمعہ میں لیٹ آنے کے لیے، اور ہم ہیں کہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جمعہ جو ہفتہ کا دن ہے، ہفتہ میں ایک بار آتا ہے، عید کا دن ہے، اور خوشی کے دن سے ہم سبھی شامل ہو پاتے ہیں، کتنی بڑی معذوری کی بات ہے بھائی۔ تو یہ امت کیا، یہ امت زوال میں نہیں جائے گی، یہ امت پر مصیبت کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے۔ ہم ہیں کہ جمعہ کے دن بھی پہلے آنے سے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس میں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں، جس میں دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ثواب لوٹنے کا موقع بھی ہوتا ہے، وہ دن ہم آنا نہیں چاہتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم احرق على الرجال، اور پھر میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں یتخلفون عن الجمعہ، جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ نہیں ہے، جمعہ میں لیٹ آنے کی وجہ ہے، یہ سنیے آپ، جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ نہیں ہے، جمعہ جو نہیں پڑھتا ہے اور 3 جمعہ سے مسلسل چھوڑ دیتا، اس کے تو دل میں کفر کا دھبا لگ ہی جاتا ہے، لیکن جو جمعہ میں لیٹ آتا ہے، یہ لیے وعید ہے۔ جمعہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان لیٹ سے آ کر کے جمعہ پڑھتا ہے تو ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائے ہیں کہ اگر ایسے شخص ان حرکتوں سے باز نہیں آتا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ اس لیے ہم اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ جمعہ میں پہلے آئیں، اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جمعہ کے دن ثواب لوٹنے کا دن، ثواب کمانے کا دن۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، جمعہ کے دن ایک بڑی خامی دیکھی گئی ہے، بڑی کمی دیکھی گئی ہے، وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے، امام خطبہ دے رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، چاہے موبائل کے ذریعے ہو، چاہے کسی شخص کے ذریعے ہو، یا چٹائیوں سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا۔ جمعہ ہو رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، امام خطبہ کر رہے ہیں، اور حالت کیا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، یا تو موبائل دیکھ رہے ہیں، یا پھر کسی سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور دوسری حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جمعہ کا ثواب ضائع اور برباد کر دیا۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے کہے خاموش ہو جاؤ۔ بڑی حیرت والی بات ہے، یہاں بہت سارے لوگ اور اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ ہو رہے ہوں، کوئی بچہ بدماشی کر رہا ہے تو اس کو چپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب کوئی کو پتہ نہیں کہ چپ کہنے کے لیے اگر ہم چپ کر رہے ہیں، چپ کرا رہے ہیں تو ہمارا بھی سواب چلا جائے گا۔ تو کہا اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت، تو تم نے ایک بیکار کام کیا، تو تم نے ایک فضول والے کام کیا، تو تم نے لغو والا کام کیا، ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے جمعہ کا سارا ثواب ضائع و برباد ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے اس حدیث کو سن کر کے کہ ایک صحابی رسول ایک دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کوئی سورت پڑھ رہے تھے اور کہا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، تو اس صحابی نے کہا کہ تم نے ایک لغو کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرا اور تمہارا دونوں کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا پوچھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی ہے، ایک علم سیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں،
جانکاری کے لیے پوچھ رہے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، پھر بھی کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حرکت کرنے کی وجہ سے بھی انہوں نے لغو کام کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سنیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، یہ جو سورہ ملک کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں کب نازل ہوئی؟ یہ تو ہم کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ ابی بن کعب نے اس کو خاموش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اشارے سے خاموش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں خاموش اب بعد آپ پوچھ رہے ہیں۔ جمعہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ابی بن کعب نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو ذر سنو، میرا اور تمہارا دونوں کا آج جمعہ کا ثواب کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو کیسے؟ ہم تو سورہ ملک کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کب نازل ہوئی؟ کہا ہم دونوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس حرکت کی وجہ سے ہم دونوں کا ثواب ختم ہو گیا جمعہ کا۔ وہ دونوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ ابی بن کعب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کا جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا، جبکہ میں نے اس سے تو سورہ ملک کب نازل ہوئی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، ابی بن کعب صحیح کہا ہے، تم دونوں کا جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا۔ آپ بتائیے کتنے اہم سوال کر رہے ہیں، دین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، شریعت کی جانکاری حاصل کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس حرکت کی وجہ سے تم دونوں کا جمعہ کا ثواب ختم۔ آج ہم ہیں کہ کیا کیا حرکتیں نہیں کرتے ہیں، موبائل میں کھول کر کے دیکھتے ہیں، چٹائیوں سے کھیلتے ہیں، کپڑوں سے کھیلتے ہیں، یہی معمولی حرکت۔ قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں کا ثواب ختم ہو گیا، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا، ہم لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن آئیں، پہلے آئیں، اذان سے پہلے آئیں، کیونکہ یہ جمعہ کا دن اللہ رب الجلال نے صرف امت محمدیہ کو عطا کیا، اور یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ جمعہ کا دن ہم اور آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ بھلا عید کا دن بھی کوئی آدمی آنے میں تاخیر کرتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ خوشی کا دن ہو، عید کا دن ہو، اور پھر عید کے دن آنے میں تاخیر ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ارے بھائی سب کام چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو روزی لکھ رکھے ہیں اتنا روزی آپ کو ملیں گے، چاہے آپ پورا جمعہ غائب کر کے بزنس کریں پھر بھی آپ اور چیز نہیں کما سکتے جتنا کہ اللہ رب العالمین کو تقدیر میں لکھ دیا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے تقدیر میں لکھ دیا روزی، تو پھر کیوں نہیں ہم جمعہ میں پہلے آئیں، کیوں نہیں ہم جمعہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلے آئیں، کیوں نہیں ہم جمعہ میں ساری چیزوں کو ختم کر دیں۔ اور آج لوگ آویزہ مچاتے ہیں کہ مسلمانوں اور فلسطینوں میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے لیے دعائیں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے اور دیگر چیزیں نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی پہلے آپ اپنے سے شروعات کریں، پہلے آپ نماز کی شروعات کریں، آپ نماز پڑھیں، پہلے آپ جمعہ میں تو پہلے آنے کی کوشش کریں۔ آپ جب پہلے آئیں گے جمعہ میں اور جمعہ میں آپ آ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر دیگر نمازوں کا اہتمام کریں گے اور دعائیں کریں گے، تو وہ دعائیں اتنے اثر ہوں گے کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آج ہم فجر میں نماز کے لیے مسجد آنا نہیں چاہ رہے ہیں اور ہم فلسطینیوں کی فکر کر رہے ہیں، پہلے اپنی فکر کریں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ہم جب فجر کی نماز میں آئیں گے، یہاں نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب بھی پائیں گے، صحت بھی اچھی رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے اس میں آپ دعا میں شریک بھی ہوں گے۔ آئیں تو صحیح، اہتمام کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے لیے، الحمدللہ نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، پہلے نماز کے لیے پہلے آپ توجہ دیں اور نماز میں آئیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور آپ تنہائی میں رہ کر کے تہجد پڑھ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ واویلا مچانے سے، شور شرابہ کرنے سے، ہنگامہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر شور شرابہ کرنے سے ہوتا تو بہت کچھ ہوتا ہے، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ عمل کیجیے آپ، اور آپ بہت فکر مند ہیں، خیر خواہ ہیں فلسطینیوں کے تئیں، فلسطینی مسلمانوں کے تئیں آپ ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں۔
اور آپ اس کے کئی آپ اپنے دلوں کے اندر درد اور محبت رکھتے ہیں تو ضرور ضرور آپ فجر میں آئیں گے اور تہجد میں ان لوگوں کی دعا بھی کریں گے. صرف پکانے سے نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت آئی تو ہے بعد میں لیکن یہ امت سب سے آگے رہے گی اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس امت کا حساب لے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نحن الاخرون السابقون کہ ہم لوگ سب سے بعد میں آئے ہیں. السابقون یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن ہم لوگ سب سے آگے رہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی خصوصیات بیان کی ہیں اور جو خصوصیات عطا کی ہے ان خصوصیات کو سمجھتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں اور سب سے پہلے ہم ان چیزوں پر عمل کریں جس میں ہم کوتاہ ہیں. جمعہ کے معاملے میں دیکھ لیجیے, نماز کے معاملے میں دیکھ لیجیے, شرک و بدعات میں دیکھ لیجیے کہ ہر انسان شرک میں بدعات میں مبتلا ہے. ان ساری چیزوں سے بائیکاٹ کرے, شرک سے بائیکاٹ کرے, بدعات سے بائیکاٹ کرے اور گناہوں سے بائیکاٹ کرے. دیکھیے آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور وہاں جو فلسطین مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان سے وہ لوگ بھی انشاءاللہ العزیز ظالم دشمنوں سے نجات پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول لکم ما تسمعون فاستغفروا اللہ لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.